السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاۃ علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المخجلين والعنة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اوصیکم بتقوی اللہ نظم امرکم. اپنے آپ کو حزم مجلس کو تقوی اور پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ آج کے خطبے کا موضوع اولیاء اللہ کے خاص چنندہ بندے یا وہ بندے جن کو خدا دوست رکھتا ہے یا وہ خدا کو دوست رکھتے ہیں. خداوند عالم نے قرآن مجید میں انسانوں کو مختلف کیفیت میں بانٹا ہے اور اس کے سبب یہی ہے کہ جو اللہ کو پہچانتے ہیں اس کا ایمان اور ساتھ ساتھ اللہ کی قدرت کے قائل ہیں ان لوگوں کو اللہ نے ایک الگ کیٹیگری میں رکھا. جو لوگ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے ان کو الگ کیٹیگری میں رکھا اور ان کی زندگی کے آؤٹ کم کو بیان کیا ہے. جو ایمان رکھتے ہیں اس کی بھی علامتیں ہیں کہ ایمان کے درجات بیان کیے، لیکن ایک درجہ اولیاء اللہ کا ہے اور وہ سورہ یونس کی آیت نمبر 61 اور 62 میں اللہ نے بیان کیا ہے. 62 اور 63 میں کیسے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. خدا کہہ رہا ہے کہ آگاہ ہو کہ جو اللہ کے دوست ہیں یعنی اولیاء اللہ ہیں ان کے لیے کوئی خوف ہے اور نہیں وہ غمگین ہیں. یہ اللہ کے دوست وہ لوگ ہیں کہ بس جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا. یعنی یہ دو علامتیں ان کی کیا ہے کہ اللہ ایک تو رزلٹ بتا رہا کہ جو اولیاء اللہ ہیں وہ کوئی خوف نہیں رکھتے، اور دوسرا کیا ہے ان کے اولیاء اللہ بننے میں جو سب چیز ان کی مددگار ہے وہ اللہ پہ ایمان اور تقوی ہے. تقوی اور ایمان انہیں اس درجے پر پہنچاتا ہے. اس آیت کے ذیل میں اگر آپ دیکھیں گے تو منزل یہ ہے کہ سب سے پہلے جو درجہ ہے وہ نبی کا ہے اور اس کے بعد نبی کے بعد جو اولیاء اللہ میں وہ ائمہ طاہرین علیہ السلام ہیں. لیکن اس کے باوجود بہت سے ایسے افراد ہیں جن کو اللہ نے اس کیٹیگری میں رکھا ہے جو غیر معصوم ہیں لیکن وہ اولیاء اللہ کے درجے میں آتے ہیں اور اللہ نے انہیں بھی اس صفت سے نوازا ہے. اور اس کا سبب یہی ہے کہ خدا بندوں میں ہمیشہ اپنے اولیاء کو رکھتا ہے تاکہ اس کی وجہ سے ہماری باعث خیر. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی ایک حدیث ہے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. آل محمد کے علاوہ بھی کوئی اولیاء اللہ کا درجہ رکھتا ہے. اس کی دلیل جو ہے وہ امام علی کی ایک حدیث ہے جس میں امام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے چار چیزوں کو چار چیزوں میں چھپا رکھا ہے. ان نبی امیر المومنین علیہ السلام ان اللہ تبارک تعالی اخفى اربعۃ فی اربعۃ، کہ خدا نے چار چیزوں کو چار چیزوں میں چھپا کے رکھا ہے. وہ کیا ہے؟ اخفى رضاہ فی طاعتہ فلا تستغرن شیئا من طاعتہ قربانا وقف رضاہ وانت لا تعلم. خدا کہہ رہا ہے کہ خدا نے اپنی رضا کو جو ہے اپنی اطاعت میں چھپا کے رکھا ہے. تو کسی بھی اس کی اطاعت کو چھوٹا نہ سمجھنا. اللہ کی چھوٹی چھوٹی بھی عبادتیں ہوتی ہیں اس میں بڑی بڑی جزا انسان کے لیے ہوتی ہیں. بارش کیا تھا پانی پینے کے لیے انسان پانی پیتا ہے، اگر ان آداب سے پیے جو بیان کیے گئے تو خدا اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کے لاکھوں سے حسنات عطا کرتا ہے. دوسرا بھی انسان چھوٹی سی چیزیں غافل ہو جائے، اگر سلام کرے تو اور ثواب ہے، جواب دے تو الگ ثواب. کیوں امام حسین نے کہا جو سلام کرتا ہے اسے 70 میں سے 69 ثواب ملتے ہیں، جواب دیتا ہے اسے ایک ملتا ہے جبکہ جواب واجب ہے. تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ یہی عمل چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کی جزا بہت زیادہ ہے. تو ایسے بہت سارے اعمال ہیں چھوٹے چھوٹے، انہیں انسان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. نہیں معلوم کس خدا کی چھوٹی سی بھی عبادت میں اللہ کی مرضی اور رضا چھپی ہوئی ہے. تو یہ پہلے اخفى سخطوا فی معصیتی فلا تستغرن شیئا من معصیتی
فربما وافقو سخطہو، کہتے ہیں کہ اپنی جو اللہ نے اپنے غصے کو، اپنے سخت کو، اپنے عذاب کو معصیت میں، گناہوں میں چھپا کر رکھا ہے، اس لیے کسی بھی گناہ کو چھوٹا انسان نہ سمجھے۔ وقفہ اجابت فی دعوتی فلا تستقرن شیئا من دعاتہ فربما وافقو اجابت وانت لا تعلم۔ دوسرا کہتا خدا کہہ رہے ہیں کہ، یعنی امام علی کہہ رہے ہیں کہ انسان کی جو یہ عبادت ہے، ان عبادتوں کے ساتھ ساتھ دعا ہے، اور خدا نے اپنی اجابت کو، یعنی اپنی دعا کو پورا کرنے کے وعدے کو کسی چھوٹی سی بھی دعا میں رکھا ہے۔ انسان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی اللہ سے مانگنا چاہیے، ایسا نہیں کہ بڑی چیز کو مانگے، کیونکہ نہ جانے خدا نے کس دعا کے پیچھے کون سا راز انسان کو رکھ رکھا ہے۔ کیونکہ جو ہمارا موضوع ہے اس کے لیے چوتھی چیز ہے، وَأَخْفَى وَلِيُّهُ فِي عِبَادِهِ فَلَا تَسْتَقَرْنَ عَبْدًا مِّنْ عَبِيدِ اللَّهِ فَرُبَّمَا يَكُونُ وَلِيُّهُ وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ۔ خدا نے اپنے ولی کو بندوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ کس میں؟ بندوں میں۔ ہم کو نہیں پتا کون اللہ کا خاص دوست ہے، اس لیے ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے دوست کی انسلٹ کریں اور اللہ ہم سے ناراض ہو جائیں۔ تو یہ اس کا مفہوم یہ کہ اللہ کے جو دوست ہیں، ولی خدا جو ہیں، وہ بندوں میں۔ اس کا مفہوم کیا ہے کہ، اور یہ ایک سلسلہ ہے بڑا، وہ سلسلے میں کیا ہے کہ باقاعدہ علماء نے اس سلسلے میں گفتگو کی ہے کہ روئے زمین پر ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی خاص بندہ بندوں کے درمیان اس کے فیض کو پہنچانے کے لیے موجود نہ ہو، کیونکہ دوسری جگہ سنی شیعہ روایتوں میں دیکھا کہ جو ولی خدا کے خلاف قیام کرتا ہے، خدا اس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اب یہاں کیسے احترام کریں کسی کا، تو اس کے لیے امام رضا کی حدیث ہے، امام علی زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ حدیث ہے کہ جب تک انسان دوسرے انسان کو اپنے سے بہتر نہیں سمجھے گا تب تک وہ اس کا احترام نہیں کرے گا۔ اب وہ امام زین العابدین نے الگ انداز سے سمجھایا ہے، اور کا آسان ہے وہ کہ آپ کے ذہن میں پہلے سے، پھر امام رضا نے الگ انداز سے سمجھایا ہے۔ تو امام زین العابدین نے سمجھایا کیسے کسی دوسرے مومن کی آپ ریسپیکٹ کرو گے، بڑا ہے تو سمجھو کہ اس کی عبادت زیادہ ہے، چھوٹا ہے تو سمجھو اس کے گناہ زیادہ ہے، اور اگر ہم عمر ہے تو سمجھو کہ آپ اپنی برائیوں سے واقف ہو، اس کی برائی سے واقف نہیں ہو، اس لیے اس کا احترام ضروری ہے۔ اسی طرح امام کہتے ہیں کہ اس وقت تک انسان سچا مومن نہیں بنتا جب تک دوسرے مومن کو اپنے سے بہتر نہ سمجھے۔ تو یہ ولی خدا سے انسان جو ہے وہ فیض حاصل کرے، اس کے خلاف نہ ہو جائے، تو اس کے لیے امام نے کہا کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو بندوں کے درمیان چھپا کے رکھا، اور چھپے رہتے ہیں۔ ان کی علامتیں، باہر علامتیں میں نے صبح پڑھی ہیں، ساری نہیں پڑھوں گا، ایک دو پڑھ کر، خاص کیونکہ یہ ایام جو گزرے آپ کو دیکھا ہے کہ آگرہ میں جو شہید ثالث ہیں ان کا جو ہے وہ خاص وہاں پروگرام ہوتا ہے، یعنی وہ ان کی شہادت کی تاریخ نہیں ہے، لیکن بہرحال چھٹیوں کے دنوں میں وہاں لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، بڑے مجالس کا سلسلہ ہوتا ہے، آپ میں سے بہت سے لوگ گئے ہوں گے، لیکن بہت سے لوگ شہید ثالث سے واقف نہیں ہیں، ان کی زندگی سے، کیونکہ جہاں ولی خدا کا تذکرہ آتا ہے تو اللہ نے بعد رسول بہت سے ایسے خاص لوگوں کو اپنے بعد چھوڑا ہے کہ جو اللہ کی رحمت کا وسیلہ ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل امام علی رضا علیہ السلام کا ایک قول ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کیونکہ امام کے ایک چاہنے والے ہیں اور وہ قم میں رہتے ہیں، ان کا نام ہے زکریا بن آدم، اور یہ زکریا بن آدم جو ہے قم میں رہ رہے ہیں، تو قم میں رہتے رہتے ان کو کافی زمانہ ہو گیا، اب کیونکہ وہ بوڑھے ہو رہے ہیں اور نئی نسل آ رہی ہے، تو انہوں نے امام رضا کو خط لکھا کہ مولا اب یہ جو جوان بچے آ گئے ان سے میں سنخیت نہیں رکھتا، ابھی مجھ سے اتنا زیادہ کلوز نہیں ہو پاتے، اس لیے اگر آپ اجازت دیں تو میں شہر کو چھوڑ کر چلا جاؤں، کہیں اور چلا جاؤں۔ تو امام نے انہیں جواب میں لکھا کہ نہیں، ایسا نہیں کر سکتے، تم اسی شہر میں رہو۔ کیوں؟ کیونکہ تمہاری وجہ سے خدا اس شہر پہ عذاب نازل نہیں کرتا۔ پھر امام نے ایک بڑی اس کی کیا ہے، کس کا مطلب کیا ہے، یہاں زکریا بن آدم کو جو جن کے لیے لکھا ہے کہ یہ امام رضا کے ساتھ ساتھ امام موسیٰ کاظم کے بھی اصحاب میں سے تھے۔ پھر امام رضا نے خالی جواب دے کے بات ختم نہیں کر دی، ان کی عظمت کو اور بیان کیا کہ جس طرح میرے والد امام موسیٰ کاظم کی وجہ سے اللہ جو ہے وہ بغداد کے لوگوں پہ عذاب نازل نہیں کرتا، اسی طرح تمہاری وجہ سے قم کے لوگوں پہ عذاب نازل نہیں کرتا۔ تو اولیاء اللہ کی خاص خصوصیت کے بتائی کہ اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں کہ اگر بندوں کے درمیان رہیں تو نہ صرف خدا کے فیض کا سبب بنتے ہیں بلکہ عذاب الہی سے بھی انہیں بچا لیتے ہیں۔ یہاں زکریا ابن آدم کو قرار دیا کہ زکریا ابن آدم جو ہیں وہ امام رضا کی نگاہ میں اللہ کے ولی ہیں، اور وہ وہاں ہونا ان کا باعث خیر و برکت ہے۔
دوسرا ان کا رتبہ بتایا کہ وہ میرے بعد. اب یہاں دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک زندہ ہیں اور ایک دنیا سے جا چکے ہیں. امام موسیٰ کاظم دنیا سے جا چکے، لیکن پھر بھی بغداد میں ان کا روزہ لوگوں کے لیے باعث امن ہے، باعث نجات ہے. زکریا ابن آدم زندہ ہوگا تو اتنا مطلب ہے کہ ولی خدا زندہ بھی ہو سکتا ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی فیض کا مرکز ہوتے ہیں. تو جب انسان ایسے افراد سے ملاقات کرتا ہے تو اس کے لیے باعث خیر ہے. اب کیسے انسان پہچانے؟ تو پہچاننے کے لیے اس کے بہت سے ذریعے ہیں، ان کو خدا نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے. بہت سی چیزوں کو رسول نے بیان کیا ہے. اس میں سے ایک قرآن مجید نے ولی خدا کی خاص جو ہے وہ علامت بتائی، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. یہ سورہ نام کی آیت نمبر 122 ہے کہ اولیاء خدا کی خصوصیت کیا ہے کہ جب یہ لوگوں کے درمیان چلتے ہیں تو ان کا وجود نورانی لوگوں کی ہدایت کا سبب بنتا ہے. یہ لوگوں کے درمیان رہ کر کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں. یہ لوگوں کے درمیان رہ کر اللہ کی یاد دلاتے ہیں. اب دوسری حدیث کے اندر نبی نے بیان کیا کہ اولیاء اللہ کی صفت کیا ہے؟ بہت بڑی صفت ہے. وَمَنْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ قَالَ الَّذِينَ إِذَا خَلَوْا ذَكَرَ اللَّهُ. کہتے ہیں جب کبھی کوئی ان کے چہرے کو دیکھتا ہے اسے خدا یاد آتا ہے. تو یقین ہے تو اگر عام ولی کو دیکھ کر خدا یاد آئے تو ولیوں کے ولی علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہوگا. نعرے حیدری یا علی، یا علی، یا علی، امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور یہاں اس کی ایک بہت ہی سمپل سی علامت میں آپ کو بتاؤں. آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے چہرے پہ علامتیں موجود ہیں ماشاءاللہ، اور آپ جب جاتے ہیں جو انون لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کو نہیں پہچانتے، آپ کو دیکھ کر آپ کو سلام کرتے ہیں، اس کا مطلب سلام اللہ کا کلام ہے. آپ کو دیکھ کر اسے سلام یاد آئے، اس کا مطلب اللہ یاد آئے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے انسان کو. لیکن دوسرا کیا ہے کہ نہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے علماء کو دیکھا، آپ میں تو خیر اس کیٹیگری میں، لیکن آپ علماء کو دیکھا، علماء جب آ جاتے ہیں تو لوگ اپنے آپ کو درست کر لیتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ بھئی اب میزان آ گئی ہے کہ ہمارا رائٹ عمل، رونگ عمل فوراً چیک ہوگا. اسی لیے انسان اپنے آپ کو کریکٹ کر، اسے خدا کی یاد آ جاتی ہے بھئی یہ کام کرنا صحیح نہیں ہے. برا کام کرتے کرتے آدمی ہاتھ کھینچ لیتا ہے نا. اس کا کیوں؟ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب جو آئیں وہ ٹوک دیں گے. تو آپ کے آنے سے اگر انسان اپنے اعمال کو درست کر دے تو آپ ولی خدا ہے، آپ اللہ کے دوست ہیں کہ جو اللہ کی جو ہے بنے. تو یہاں ایک اور علامت اس کی لکھی ہے جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی، اور رسول اللہم صلی علی محمد وآل محمد، دونوں کی حدیثیں. لیکن حدیثوں سے زیادہ ایک اور آیت ہے کہ جو ولی خدا بننے کے لیے انسان کس مراحل سے گزرتا ہے تاکہ ان ولیوں کو پہچانے. تو یہاں ایک بہت بڑی علامت خود قرآن نے لکھی ہے، اور وہ سورہ نور کی آیت نمبر 37 ہے. کیا ہے ولی خدا کی علامت؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ ویخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. خدا کیا کہہ رہا؟ وہ مرد جو اللہ کے اس نور کے حامل ہیں، یعنی ولی خدا ہیں، اللہ کے نور کے حامل ہیں، جنہیں کاروبار اور دیگر خرید و فروخت خدا کے قیام یعنی نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی. کیا ہے علامت؟ یہ کہ وہ دنیا داری کی وجہ سے دین سے دور نہیں ہوتے. یہ ولی خدا کی علامت. انہیں اللہ یاد رہتا ہے. کیا ہے؟ جب بھی وقت نماز آتا ہے تو نماز کو اہمیت دیتے ہیں، جب وقت زکوٰۃ آتا ہے تو ادا کرتے ہیں. تو یہ امور کو انجام دیتے ہیں. تو یہ ان کے اللہ کے قریب ہونے کی علامت، اللہ کے دوست ہیں لگے. دوسرا کیا ہے کہ تیسری علامت لکھی ہے، وہ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. ان کے لیے جو ہے دنیا سے زیادہ آخرت اہم ہوتی ہے، اسی لیے وہ اس دن کو یاد کرتے ہیں جب لوگوں کے دل اور آنکھیں پلٹ جائیں گی. یعنی قیامت ان کی نگاہ میں ہمیشہ مد نظر رہتی ہے. یہ اولیاء اللہ کی خاص صفت ہے. ان کی صفتوں میں سے دو صفت میں آپ خود میں عرض کروں، جو دو روایتیں ہیں. ایک روایت میں اولیاء اللہ کے سلسلے میں نبی کی جو ہے حدیث ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عرف اللہ عظمہ ومنع فاہ من الکلام وبطنہ من الطعام وانا نفسہ بالصیام والقیام. رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جو ہے من عرف اللہ، جو اللہ کو پہچانتا ہے وہ اس کی عظمت کو بیان کرتا ہے. یہ پہلی علامت. ومنع فاہ من کلام وبطنہ، وہ